رحم الله من قرأ الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صلوات محمد وعلى محمد. قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آیہ کریمہ جس عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں جہاد حسینی عاشور سے ظہور تک اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک دائمی جہاد، ایک دائمی کوشش، ایک مسلسل مجاہدت اور مقاومت کی جو میراث ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے جہاد کی، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے۔ اللہ نے واضح طور پر سورہ احزاب میں اس بات کی طرف اشارہ نہیں بلکہ کہیں کہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ آیت پہ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ، چونکہ اس آیت کو ہم آخر میں مصائب میں بھی اشارہ کریں گے۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں، اور اس وعدے کو پورا کرنے میں کچھ وہ ہیں کہ جو شہادت کے مرحلے میں اپنی جان دے بیٹھے ہیں، ومنہم من ينتظر، اور کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں، یعنی اپنی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ظاہر وہی کرے گا کہ جو جہاد حسینی کو سمجھ چکا ہو، اس راہ کو اپنا چکا ہو، جس کے کئی نمونے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اور پھر قرآن نے بہت مختصر لفظوں میں یہ بتایا کہ وما بدلوا تبدیلا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تبدیل نہیں کیا، یہ اصول بدلے نہیں ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اس زمانے میں ایسے لوگ تھے، یہ نہیں ہے کہ شاید کسی خاص زمانے میں ایسے لوگ رہے ہوں۔ ہاں، اس میں ضرور امکان ہے کہ ممکن ہے کسی زمانے میں کم رہے ہوں، کسی زمانے میں زیادہ رہے ہوں، لیکن قرآن اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، یہ وہ تو نہیں بدلنے والے ہیں، وہ اسی راہ پر باقی رہیں گے اور اسی راہ کو جاری رکھیں گے۔ اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہوا ہے۔ کل دو گروہ کی بات ہوئی تھی اور اس آیت کا ایک حصہ رہ گیا تھا کہ قرآن نے آیت کے پہلے حصے کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ دونوں گروہ ہیں جو اپنی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں،
الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ دو سلسلہ ہے۔ اس کے بعد حکم قرآن یہ ہے کہ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے سرپرستوں سے جنگ کرو۔ یہاں پہ جہاد کا بھی لفظ نہیں ہے، چونکہ جہاد میں تو بہت سارے امکانات ہیں، ایک حکم آج ہی بیان ہوگا انشاءاللہ، ایک قسم جہاد کی، کہ جہاد میں تو یہ کہہ کے گزر سکتا ہے انسان کی چلو پیسہ دے دیں گے اچھے کام کے لیے، جہاد ہو گیا، جہاد بالمال ہو گیا، چلو تقریر کر دیں گے، یہیں کہیں بیٹھ کے کچھ بیان کر دیں گے تو جہاد باللسان ہو گیا، یا اور بھی کئی ساری صورتیں انسان سوچ سکتا ہے۔ لیکن جب قاتلو کی بات آتی ہے تو یہاں پر پھر دائرہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جہاد کا دائرہ وسیع ہے، لیکن قاتلو کا مطلب ہے قتالی، جنگی، تو جنگ تو اسلام پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے وہ صلح خیر، صلح بہتر ہے، لیکن جب کوئی جنگ چاہے اور جنگ تھوپے اور جنگ کے لیے مجبور کرے اور جنگ کے لیے مدینے سے نکلنے پہ مجبور کرے، جنگ کے لیے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کرے، جنگ کے لیے کوفے کے راہ میں رکاوٹیں ڈالے، جنگ کے لیے آج کے دور میں آپ کہیں کہ اسلحے اکٹھا کرے، جنگ کا آغاز کرے، لوگوں کی جان لے لے، تو اب ایسی جنگ میں حکم قرآن یہ ہے کہ اگر وہ جنگ کر رہے ہیں تو پھر تم بھی بھرپور طریقے سے جنگو۔ اب یہاں پہ کمزوری دکھانے کا حق نہیں، ایک مومن کو کمزوری دکھانے کا حق نہیں، چاہے وہ جس پیمانے میں ہو۔ اور یہ عقلی قانون بھی ہے، ملکوں کا بھی قانون ہے کہ بھی آپ کسی سے جنگ نہ کرو، لیکن کوئی آپ سے جنگ کرنے آئے تو آپ کا دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا آپ کا حق ہے۔ مار نہ کھا لو، پٹ نہ جاؤ، اللہ نے کس لیے طاقت دی ہوئی ہے۔ اور یہ ہم پہلے انہی تقریروں میں عرض کر چکے ہیں کہ پھر وہاں یہ بھی نہ دیکھو کہ ہم اکیلے ہیں۔ قرآن نے تو بتا ہی دیا ہے کہ ایک ہو تو کم سے کم 10 کے لیے کافی ہو، اگر ایک مومن ہے تو 10 کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن کا ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں تو وہ جو ہے 200 پر غالب ہیں، یہ حکم قرآن ہے۔ اب یہ میں دہرا نہیں رہا ہوں، یہ آیتیں آپ پہلے سن چکے ہیں، واضح طور پہ قرآن ہے۔ اور یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ خیالی باتیں ہیں، یہ تخیلی باتیں ہیں، یہ عملی طور پر دیکھا گیا ہے۔ تاریخ بھی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، ہزاروں سال پہلے کی تاریخ سے لے کے آج کے زمانے تک بھی، کہ جہاں پہ بہت کم لوگوں کو بہت بڑی طاقتوں پہ غلبہ حاصل ہوا ہے۔ البتہ اس کو قرآن نے عنوان دیا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے لشکر پہ غالب آ جاتے ہیں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے کہ رہبر انقلاب نے جب تھوڑی سا پیغام دیا تو یہی لفظ استعمال کیا کہ باذن اللہ۔ یہ امور ہمارے اختیار میں نہیں ہے، طاقت ہماری نہیں ہے، طاقت ہمارے جوانوں کی نہیں ہے، طاقت ہماری میزائلوں کی نہیں ہے، بلکہ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اور یہی ایک لفظ طاقت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن جو اذن اللہ کے معنی سمجھتے ہیں اور اذن اللہ کے اثر کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، تو یہی ایک لفظ بہت ایسی عظیم طاقت کا سرمایہ بن جاتا ہے کہ جس کے مقابل میں ہر اسلحہ فیل ہو جاتا ہے، پوری طرح سے فیل ہو جاتا ہے، کامل طور پر فیل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ قرآن نے کہا کہ قاتلوا اولیاء الشیطان، شیطانوں کے سرپرستوں سے جنگ کرو۔ اب شیطان کے سرپرست یہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے،
شیطان کو ڈھونڈنا، شیطان کے سرپرستوں کو ڈھونڈنا، اسلام میں تو علامتی طور پر یہ عمل کروا ہی جاتا ہے۔ اب میں دوسری تقریر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ کہتا ہے یہ بات تو سیاسی بات ہے، بھئی حج جیسا مقدس عمل کیا ہے؟ حج جیسے مقدس عبادت کے عمل میں کنکریاں اٹھا کے پتھر مارنا کس لیے بھئی؟ پتھر مارنا کون سی عبادت ہے؟ اس کے لیے ابھی آپ دیکھیں ادھر اس بہت ساری چیزیں بہت وسیع کر دی گئی ہیں، تو حج کے بہت سارے امور آسان ہو گئے ہیں، لیکن ابھی جو حج کرنے گئے ان کو معلوم ہے کہ حج کا سب سے زیادہ مشکل عمل جو ہے یہ 3 شیطانوں کو پتھر مارنا ہے۔ جو میں کبھی تھوڑا سا مذاق میں کہوں کہ اس مذاق میں کچھ حقیقت بھی پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان کو جو پہلے 1 میٹر کا شیطان تھا اس کو آل سعود نے 35 میٹر لمبا چوڑا کر دیا ہے، جو 1 منزل میں تھا اسے 3 منزل میں کر دیا ہے، یعنی آسانی کے لیے۔ 1 میٹر کو نشانہ لگانا بڑا مشکل ہے، لیکن 35 میٹر کا اب شیطان ہے۔ اب جو لوگ نہیں جانتے، نہیں دیکھا ہے تو جا کے ویڈیو دیکھ لیں، تصویریں دیکھ لیں۔ وہ پہلے ایک ایسے 1 میٹر سے کم کا ایک جو ہے پلر تھا، اب اس پہ نشانہ لگانے میں مشکل ہوتی تھی، تو انہوں نے اچھے سے 35 میٹر کے 3 شیطانوں کو بڑھا کے کر دیا ہے۔ یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا ہنر ہے، آل سعود کا ہنر، شیطانوں کو بڑا کرنا، شیطانوں کو مضبوط کرنا، شیطانوں کو قوی کرنا۔ ابھی 650 ارب ڈالر دیے ہیں۔ اب یہ صرف علامتی والی بات نہیں ہے، یہ حقیقی والی بات ہے۔ علامتی شیطان، حقیقی شیطان، سمجھ رہے ہیں؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ شیطان اکبر جو ہے امریکہ ہے۔ لوگ ایسی سمجھتے رہے، ایسی کوئی ملا کوئی بات کہہ رہا ہے۔ اب پوری دنیا، اب صرف مسلمان نہیں ہیں، اب پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ شیطان اکبر جو ہے وہ امریکہ ہے۔ ہمارے ملک کے بھی سمجھدار لوگ سمجھ چکے ہیں، بہت پہلے سے بہت سازشیں یہ شیطان کر چکا ہے۔ ہمارے ملک کو چین سے ٹکرانے کے لیے فلائٹ پورا اڑانے کا وہ کیا، مارنے کا، بہت ساری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ابھی بھی نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی دوستی کر کے مجھے کچھ فائدہ ہوگا، لیکن آج تک تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ کی دوستی سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا ہے، جی ہاں، نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو خیر، یہ آل سعود نے اس کو جو شیطان کو بڑا کیا ہوا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں وہ حج میں پتھر مارنا؟ کیا رات میں بیٹھ کے عبادت کرو بھائی، مزدلفہ ہے، مشعر کی سرزمین ہے، مشعر الحرام ہے، وقت بھی بہت کم رہتا ہے، چونکہ عرفات سے مشعر تک آتے آتے آدھی رات تو تقریباً ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو تو بہت صبح تک پہنچتے ہیں۔ ابھی آسان ہو گیا ہے، میٹرو ویٹرو بنا دیا، ورنہ پہلے جب میں اپنا پہلا حج کرنے گیا تھا 2007 میں، تو میرے ساتھ جو کاروان تھا ہم لوگ تو پیدل نکل گئے کہ بھائی چھوڑو بسوں وغیرہ کو چھوڑو، تو جو لوگ جا کے بس پہ بیٹھے، بس والے پوری رات وہ 10 کلومیٹر کا سفر کرتے رہے، 10 کلومیٹر کا سفر طے نہیں ہو پایا۔ یہ خود اپنے کاروان کی بات میں بتا رہا ہوں، نہیں پہنچ پائے، یعنی وہ ان کو شب ملی نہیں، صبح کے وقت پہنچے مشہر میں، تو ہم لوگ پیدل نکل گئے تھے، پیدل سفر کر لو تاکہ مل جائے۔ تو ابھی تھوڑا آسان ہو گیا، لیکن پھر بھی عرفات سے نکل کے وہاں پہنچتے پہنچتے کبھی آدھی رات ہو جاتی ہے۔ اب آدھی رات جو بچی ہے اسے بیٹھ کے عبادت کرو یا تھوڑا آرام کر لو، کل اور بھی اعمال انجام دینے ہیں، لیکن کہا نہیں، یہاں پہ کنکریاں اٹھاؤ، 3 دن شیطانوں کو مارنا ہے، کنکریاں چنو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صرف اور صرف سمبولک ایکٹ ہے کہ ان سمبلز کے ذریعے سے، پتھروں کے شیطان کے ذریعے سے حقیقی شیطانوں کو پہچانیں۔ یہ سمجھنا لازم ہے۔ تو یہ جو قرآن کا حکم ہے فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے اولیاء سے، اولیاء کا لفظ جو ہے ایسی جگہ پہ آپ لوگ نہیں استعمال کرتے، اولیاء کا لفظ عام طور سے اچھی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قرآن نے اور بھی کئی جگہوں پہ یہ بات واضح کر دی کہ اولیاء ادھر بھی ہیں، اولیاء ادھر بھی ہیں، اولیاء حق کے بھی ہیں، اولیاء باطل کے بھی ہیں، اولیاء شیطانی بھی ہیں، اولیاء رحمانی بھی ہیں، اولیاء گمراہی کے بھی ہیں، اولیاء ہدایت کے بھی ہیں۔
اولیاء الہی بھی ہیں، اولیاء طاغوتی بھی ہیں۔ یہ آیت متعدد آیتیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ اس آیت پہ وہاں مجلس چل بھی رہی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اولیاء یہ بھی ہے، اللہ بھی ولی ہے، اللہ والے بھی ولی ہیں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن طاغوت کے کافروں کے بھی اولیاء ہیں، ان کے اپنے اولیاء ہیں۔ تو جو جبہ حق میں ہیں وہ لازمی طور پر ہمیشہ باطل طاقت کے مقابل میں رہیں گے، اور کبھی کبھی یہ تھوڑا سا اتنا واضح معرکہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ معرکہ بہت واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا کربلا سے پہلے معرکہ تو چل رہا تھا، یہ نہیں کہ حق خاموش بیٹھا ہوا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جو لوگ حق کو خاموش بیٹھنا سمجھتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی باقی زندگی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، صرف ایک ہی دن کی زندگی کو دیکھتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے۔ ابھی میں نمونے کے طور پر بیان کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام معرکہ حق میں ہمیشہ موجود تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ ان کو حق سے دلچسپی نہ ہو، حق کی راہ سے دلچسپی نہ ہو، حق کے ساتھ رہنے سے دلچسپی نہ ہو، یا ڈر گئے ہوں، کیونکہ حق کے ساتھ رہنے میں تو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ حق کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حق کے ساتھ ہو اور اسے تکلیف نہ اٹھانی پڑے، اسے پریشانی نہ ہو۔ یہ روایت، یہ جملہ تو مشہور ہے نا، الحق مر، حق تلخ ہے، صرف بات ہی میں نہیں ہے، بات میں بھی لوگوں کو حق قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ حق کے لیے ممکن اپنی رسمیں چھوڑنی پڑے، اپنے کلچر چھوڑنا پڑے، اپنے ریت رواج چھوڑنے پڑیں، تو حق کو قبول کرنا تو انسان کو بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ حق جب بڑے مرحلے میں آ جائے تو اور بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مکے کے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام حق ہیں، لیکن مشکل ہے، حسین ابن علی کے ساتھ آنا مشکل ہے۔ کل آپ کے سامنے نمونہ بھی پیش کیا، عبداللہ ابن عمر کا بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ فرزند رسول اللہ کیا ہیں۔ امام نے کہا بھی کہ دیکھو یہ موقع ہے، اس کے بعد یہ چھوڑنا نہیں، لیکن سینہ وینہ چوم کے چلے گئے، حق کے ساتھ نہیں آئے، کیونکہ حق کے ساتھ آنا مشکل مرحلہ ہے۔ اب وہ امام حسین کا سینہ چوم کے چلے گئے، کوئی آ کے تابوت چوم کے چلا جائے، کوئی آ کے زری چوم کے چلا جائے، کوئی آ کے علم چوم کے چلا جائے، چومنے کی حد تک تو چلیں۔ عبداللہ ابن عمر کی سیرت پہ عمل کر لیا، لیکن حق کے ساتھ تو آؤ۔ حق کے لیے آ کے کھڑے تو ہو، یہ اہم مرحلہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تابوت حسین ابن علی کے سیرے سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا، تو وہاں تک بھی چوم کے چلے گئے، لیکن حق کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوئے۔ لہذا آج کے دور میں بھی جو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، یا پروپیگنڈے کی وجہ سے، یا نادانی کی وجہ سے، یا جس وجہ سے، یہاں مقصد نہیں کسی کی توہین کی جائے، مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کو اپنا راستہ طے کرنا آسانی ہوئے، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اب بہانے کیسے ڈھونڈتے ہیں آپ بتائیں یا میں بتاؤں؟ میں عرض کرتا رہتا ہوں بھئی یہاں یہ مجلس ایسی نہیں جس میں آپ نہیں بول سکتے ہیں، نہیں، آپ بالکل بول سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، بیچ مجلس میں سوال کر سکتے ہیں، اپنی بات رکھنا ہو تو آ کے رکھ سکتے ہیں، مائک لینا ہو تو آ کے لے سکتے ہیں، لیکن ہاں مناسب ہو، وہ لازمی حصہ ہے۔ تو اب بہانے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ بہانے یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ارے بھائی یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو دو ملکوں کی جنگ ہے، اتنے عظیم انسان شہید ہو گئے، حافظین قرآن شہید ہو گئے۔ اب یہ الگ الگ لوگوں نے بتایا، کسی نے 16 منٹ بتایا، کسی نے 20 منٹ بتایا، کسی نے 40 منٹ بتایا کہ رہبر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن 16 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے یا 40 منٹ پہلے رہبر، اب اللہ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو کوئی کیسے ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ تو نہیں تھے۔ تو اتنا تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر شہنشاہوں کی جنگ ہو، اگر حکومتوں کی جنگ ہو، اگر صرف زمینوں کی جنگ ہو، تو وہ جنگ تو ملکوں کی جنگ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایک فقیہ، ایک مرجع، ایک رہبر میدان میں کھڑا ہو تو وہ جنگ کبھی ملکوں کی جنگ نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت آسان سمجھ۔ اور ملکوں کی جنگ کے لیے بھئی ملک کی جنگ وہ لڑے جو کسی کے ملک کے بارڈر پہ ہو،
بارڈر کے لیے ہوتی ہے نا، زمین کے لیے ہوتی ہے. بھائی تمہوں نے اتنی میری زمین لے لی، وہ کہ نہیں آپ نے میری زمین لے لی ہے. جیسے ہمارے ملک سے اور چین کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم نے ہماری زمین لی، ہم کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے ہماری زمین لی ہے. تو یہاں کبھی بھی جنگ تھوڑی بہت چھڑ، لیکن یہ جنگ کیا ہوگی؟ یہ زمین کا مسئلہ ہے تو جنگ ہوگی. زمین کے لیے جنگ لڑی بھی جائے گی. اتنے سارے فوجی کو اتنی تنخواہ کیوں دی جا رہی ہے؟ اسی لیے دی جا رہی نا کہ اگر زمین پہ کوئی مشکل آئے تو تم جنگ لڑنا. البتہ فوجی لوگ بھی لڑتے بھی ہیں. مشکل جو ہے سیاسی لوگوں کو ہو جاتی ہے، جب وہ ڈرنے لگتے ہیں، جب وہ پریشان ہونے لگتے ہیں، جب وہ گھبرانے لگتے ہیں، جب وہ بزدل ہو جاتے ہیں تو پھر مشکل پیش آتی ہے. فوجی تو اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں میڈیکل لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو زمین کی جنگ کا، یہ تو زمین کی جنگ ہے، دو ملک کی جنگ ہے. تو بالکل یہ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جن کو حسین ابن علی کے حق کو قبول نہیں کرنا تھا، وہ آج تک یہی کہتے چلے آ رہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو خاندانوں کی جنگ تھی، کیونکہ انہیں حق قبول نہیں ہے. یہ سیدھا سا مسئلہ ہے. یہ بہانے ہیں، لیکن یہ بہانے کس کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ جو بہت احمق ہو اسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں. کبھی عقل مند انسان کو یہ بہانے دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. یا اس کو کہ جو حق پہ رہنا ہی نہیں چاہتا، جب ہے حق پہ آنا ہی نہیں چاہتا، اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں. جنگ صفین میں ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ نہیں نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ. تو ہاں ابو موسیٰ اشعری آج بھی تو موجود ہیں. اب کہنے ابو موسیٰ اشعری کا تعلق تو کسی اور نہیں. ابو موسیٰ اشعری امیر المومنین کے زمانے ہی میں کوفے کے گورنر تھے. اگرچہ امیر المومنین نے بنایا نہیں تھا، لیکن کوفے کے لوگوں نے تقاضا کیا کہ ابو موسیٰ اشعری ہی کو رہنے دے. اب یہ ہمارے جوان لوگ تھوڑا سا ممکن ان کو لگتا ہے یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے، ہم تو جانتے نہیں ابو موسیٰ اشعری کیا ہے. تو نہ جانتے ہو تو تھوڑا شوق پیدا ہو، جا کے تھوڑا پڑھو، جو تاریخ کے اہم مسائل ہیں. امیر المومنین اتنی عظیم جنگ کر کے 25,000 لوگوں کی شہادت دے کے اگر جنگ صفین کا نتیجہ نہیں لے پائے تو اس کی ایک وجہ ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ ہیں. ایک اہم وجہ. لیکن تھے گورنر. امیر المومنین نے اپنا گورنر بنا کے کوفے بھیجا، لیکن کہا نہیں ہمارے پاس تو پہلے سے گورنر موجود ہے، خلیفہ سوم کے زمانے سے موجود تھے. اور اس زمانے میں ابو موسیٰ اشعری کو بنانے میں بہرحال مالک اشتر کا بہت اہم رول تھا، لیکن وہ اس لیے بنایا تھا کہ جو پہلے تھا سعید ابن عاص وہ اتنا زیادہ فاسق تھا کہ چلو اتنے گندے سے تھوڑا سا کچھ بہتر آ جائے، کیونکہ وہ تو قبول ہی نہیں کر سکتے تھے. عمار یاسر کو تو قبول نہیں کر سکتے تھے. جناب سلمان کا تو انتقال ہو گیا تھا، ابو ذر تو نہیں رہ گئے تھے. تو چلو تھوڑا بہتر. تو یہ بڑا تقوی والے، بڑی تقوی کی باتیں کرنے والے، موٹے چوڑے امام المومنین نے پتلے دبلے سے انسان کو گورنر بنا کے بھیجا. کہا یہ گورنر تو بھاری بھرکم ہونا چاہیے نا، یہ کھیت سے نکل کے آگے گورنر بن کے. تو نہیں قبول کیا ان لوگوں نے. لیکن یہ مسئلہ انسان کے لیے سمجھنا اہم ہے کہ بہانے ڈھونڈ کر اپنے آپ کو حق سے فرار کرنے کا راستہ نہ ڈھونڈے. بہانے دینے والے موجود ہیں میڈیا پہ، یہاں پر تقریروں میں، گفتگو میں بہانے دیتے رہتے ہیں. لیکن کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اتنی واضح طور پر حق و باطل کی جنگ تاریخ میں کم ہوتی ہے. ہمیشہ نہیں ہوتی. سن 61 ہجری میں یہ جنگ اتنی واضح تھی، لیکن جن کو نہیں آنا تھا وہ نہیں آئے. سب تو حر نہیں بن سکتے تھے، سب میں حر بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اتنی واضح طور پر عالمی پیمانے پر حق و باطل کی جو جنگ ہے، تو اب یہاں پہ کسی کو بہانہ کرنے کا موقع نہیں ہے. بالکل واضح مسئلہ ہے. تو پھر اب کیا کریں؟ اب کل کا وعدہ ہم پورا کریں. وعدہ یہ ہے کہ اس جنگ میں ایک جہاد ایسا ہے کہ جو جہاں بھی رہے اپنے جہاد کو انجام دے سکتا ہے، اسی کوشش کے معنی میں بھرپور. وہ کیا ہے؟ کون سا لفظ کل آپ کے لیے عرض کیا تھا؟ جہاد کیا؟ جی ہاں، تبعین. جہاد تبعین.
جہاد تبیین یعنی حقیقتوں کو واضح کرنے کا جہاد، کیونکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی مشکل یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کی کمی ہے، لوگوں کے دیگر مشکلات کی کمی ہے، انوائرمنٹ کی مشکل ہے، سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگوں کے لیے حق واضح نہیں ہے۔ اور اگر حق واضح نہ ہو اور اگر یہ سب سے بڑی مشکل بن جائے تو پھر اس کے لیے جو کوشش کی جائے وہ جہاد بھی سب سے بڑا جہاد بن جاتا ہے۔ جہاد تبیین، تبیین یعنی وہی جو قرآن کے لفظوں سے آپ لیں، بیان، تبیان، قرآن میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، تبیان لکل شیء، بیان للناس، یہ سب قرآن کے کلمات ہیں۔ اور اس کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا بھی ہے، یہ تمہیں نعمت دی ہوئی ہے کہ تم جانوروں کی طرح صرف آوازیں نہیں نکالتے ہو، بلکہ علمہ البیان، ہم نے بیان کی تعلیم دی ہے۔ کتنا ہی انسان کی ذہنی صلاحیتیں زیادہ ہوتی لیکن صرف جو ہے وہ آوازیں نکالتا۔ اب آواز تو جانوروں کی آواز سے جانور سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ جانور کا بچہ ہوتا ہے، وہ آواز جب نکالتا ہے تو اس کی ماں سمجھ لیتی ہے کہ یہ بھوکا ہے، یا دیگر آوازوں سے ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، ان کے تقاضوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن جانوروں کی نکلی ہوئی آواز کو بیان نہیں کہہ سکتے۔ یہ بیان کی قوت اللہ نے انسان کو دی ہے کہ علمہ البیان۔ نہیں معلوم، ہم شاید بیان نہ کر پائیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک صرف بیان کرنے کی نعمت نہ ہوتی تو آج انسان کے پاس میراث کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ انسانی میراث میں کیا رہ جاتا؟ کون سا علم ہوتا؟ کون سی حقیقتیں سامنے آتی؟ وہ اشارے کرتا رہتا کہ کھانا دے دو، پانی دے دو، یہی کرتا نا۔ لیکن یہ انسان جو اتنی عظمتوں تک پہنچا ہوا ہے، یہ اس لیے پہنچا ہوا ہے کہ جو سورہ رحمان میں قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں بیان دیا، تعلیم دی بیان کی، بول سکتے ہو۔ یہی چند انچ اور سینٹی میٹر کی چھوٹی سی زبان سے تم کتنے کلمات، کتنا لٹریچر، کتنا علم، کتنی سائنس، کتنا ادب، کتنی چیزیں، کتنے اپنے دل کی چھپی ہوئی چیزیں لوگوں تک منتقل کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علمہ البیان، اس نے بیان کی تعلیم دی۔ اب یہ انسان کی پستی ہے کہ اس بیان کی طاقت سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے یا اپنے آپ کے آس پاس کے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ یہ تو انسان کی پستی ہے کہ اپنی زبان کی طاقت سے سب کو پریشانی کرتا رہے، سب کو نقصان ہی پہنچاتا رہے، سب سے لڑتا ہی رہے، سب سے جھگڑتا ہی رہے، سب کی توہین ہی کرتا رہے۔ لیکن اللہ نے اس لیے تھوڑی نہیں بیان کی طاقت دی تھی، اللہ نے بیان کی طاقت دی تھی کہ تم بولو تاکہ تمہارے کے ذریعے سے لوگوں تک حق پہنچے، علم پہنچے، سائنس پہنچے، تجربات پہنچیں، نسلوں در نسل منتقل ہوتا رہے۔ اتنی نسلوں کا سفر طے کر کے انسان یہاں تک پہنچا ہے۔ 2000 سال پہلے کا انسان تو ایسا نہیں تھا، 4000 سال پہلے کا انسان تو ایسا نہیں تھا۔ لیکن جتنا سب کچھ دیکھ رہے ہیں پوری کائنات میں ترقیوں کے نام پر، وہ ساری ترقیوں کی وجہ یہ ہے کہ بیان دیا ہے اللہ نے۔ تو بیان دیا ہے تو بیان کرو، اس بیان کے لیے چھوٹی سی زبان دی ہے۔ اب یہ مطلب یہاں عرض کیا جا چکا ہے کہ اس چھوٹی سی زبان سے انسان اپنی زندگی کا 80% سے زیادہ گناہ اسی زبان سے کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ باقی 60 70 80 کلو کا جسم وہ اتنا کچھ نہیں کر پاتا جتنا یہ زبان کر لیتی ہے۔ لیکن اگر اسی زبان کو حق کے لیے بولا جاتا، اسی زبان کو محبتوں کے لیے بولا جاتا، اس زبان سے نفرتیں نہ پھیلائی گئی ہوتی، اس زبان سے دھوکہ نہ دیا گیا ہوتا، اس زبان سے تکلیف نہ پہنچائی گئی ہوتی، تو آج کی انسانیت ایسی نہ ہوتی، کہیں زیادہ حسین ہوتی، کہیں زیادہ عظیم ہوتی۔ نہ گھرانے ایسے ہوتے، نہ ماحول ایسا ہوتا، نہ رشتہ داریاں ایسی ہوتی۔ آپ دیکھیں بعض رشتہ داروں کے بارے میں سن کے انسان کو مزہ آ جاتا ہے۔ ابھی میں 3 مہینہ پہلے ایک بستی میں تھا، تو وہاں پہ ایک صاحب آئے میرے پاس، میرے بہت پرانے ساتھی ہیں، 4 5 بھائی ہیں، اور ان کے تقسیم ہونے والی تھیں۔
باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا تو تقسیم ہو رہے تھے، تو کہا کہ ہم لوگوں نے 35 منٹ میں لڑ کے اپنا سب کچھ جائیداد کی تقسیم 35 منٹ میں انجام دے لی۔ 2 بار کہا، پہلی بار تو میں نے ایسے ہی اوائڈ کر دیا کہ ایسے ہی کچھ کہہ رہے ہوں گے، پھر دوبارہ کہ 35 منٹ میں لڑ کے، ہم نے کہ کیا مطلب لڑ کے، کیا مطلب؟ کیا لڑ کے مطلب یہ تھا کہ ہم میں سے ہر بھائی یہ کہتا تھا کہ اچھا یہ اچھا والا گھر تم لے لو، وہ ہم اس گھر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا بنگلہ جنہوں نے خود بنایا ہوا تھا، بیوی کو کہا، بیوی سامان پیک کر چکے تھے کہ نہیں وہ فلاں بڑے بھائی ہیں، ان کی حالت کمزور ہے، تو یہ آپ لے لو، ہم آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ جو اچھی چیز ہے تو آپ کے سامنے بیان کی جائے کہ شاید اس سے آپ بھی فائدہ اٹھا سکے نا۔ البتہ ہر بیان کے پیچھے فکر ہوتی ہے، فکر اتنی محترم ہو کہ اس کا بیان بھی محترم ہو جائے، فکر اتنی پاکیزہ ہو کہ اس کی زبان بھی پاکیزہ ہو جائے، فکر اپنے آپ کو اتنی یہ چھوٹی سی دنیا میں اتنا الجھا کے نہ رکھا ہو کہ ذرا سی دنیا کے لیے پوری کائنات آخرت کو پورا ضائع کر دے، اس کے لیے فکر ہونا چاہیے۔ لیکن فکر ہو تو ظاہر کہاں سے ہو؟ اب جانور بیچارے فکر کرتے ہوں، محدود، ان کی فکر بھی محدود ہے، لیکن ان کی فکر کو کون سمجھے؟ کون یہاں پہ سب سلیمان تو نہیں ہے، یہ حضرت سلیمان تو ایک تھے، چلیں اور بھی اللہ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں انبیاء کو، اگر سلیمان کو ہے تو فخر سلیمان کو زیادہ ہے۔ جانوروں کی زبان سمجھنا کچھ لوگ سمجھتے ہوں، لیکن ہم آپ کتنے سمجھتے ہیں؟ لیکن ہم آپ انسانوں کی زبان تو سمجھتے ہیں۔ تو ایک انسان اپنی زندگی کا ایک سب سے عظیم جہاد یہ کر سکتا ہے کہ لوگوں کو جہاد تبعین کے ذریعے سے حق بیان کرتا رہے اور اسے جہاد سمجھے۔ ابھی بہت سارے جوان پریشان ہوتے ہیں کہ ارے ہم کیا کریں ایسے حالات میں، ہم کیا کریں؟ یہ تو ہے نا، جہاد تبیین تو ہے، جہاد بیان تو ہے، اور یہ آپ جان لیں کہ تلواروں اور میزائلوں سے زیادہ باطل کو جہاد تبیین کا ڈر لگتا ہے۔ 500 میزائل اتنا اثر نہیں کر سکے جتنا 10 منٹ کے رہبر کا بیان نے اثر کر دیا۔ اب یہ جا کے دیکھ لیں آپ، حوصلے پست کر دیے، میزائلوں نے بھی کیا، لیکن 10 منٹ کے پیغام، 9 منٹ کا پیغام، 10 منٹ بھی شاید پورا نہیں ہے، 10 منٹ کے پیغام نے اتنا ارادوں کو توڑ کے رکھ دیا، اس کو کہتے ہیں جہاد تبیین۔ ورنہ آدمی بیٹھا رہے کہ ٹھیک ہے بھائی جنگ بنکر، جان بچانا مسئلہ ہے، کیا بولیں۔ اور ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ تمام تاریخ کے عظیم انسانوں کی، تمام انبیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، رسول اللہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جہاد جس کو ہم جہاد سمجھتے ہیں اور صرف اسی کو جہاد سمجھتے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ مار دیا جائے یہی سب سے بڑا جہاد ہے، نہیں عزیزو، انسانوں کو مارنا کوئی اچھی چیز تھوڑی نہیں ہے، مجبوری ہو تو مارا جائے۔ مجبوری میں بھی یہ رعایت کی جا رہی ہے کہ دیکھو عام انسانوں کو نہ مارا جائے۔ ابھی آپ نے 12 دن کی جنگ میں دیکھا، وہ عوام کو مار رہے تھے، بچوں کو مار رہے تھے، اور آپ 20 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر عام لوگوں کو مارا، کس قدر مارا، لیکن جب مقابل میں کوشش کی جاتی ہے تو بھرپور یہ کوشش ہوتی ہے کہ عام لوگوں کو تکلیف نہ ہونے پائے، یعنی کم سے کم جان نہ جائے، تکلیف تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہوگی، لیکن جبکہ پوری دنیا کے 200 سے زیادہ ملک کی عوام الگ ہے اور اسرائیل کی عوام الگ ہے، چونکہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی اپنے ملک میں رہ رہا ہو تو بھئی وہ اپنے ملک میں رہ رہا ہے، لیکن اسرائیل کی عوام وہ ہے کہ دوسرے ملکوں کو چھوڑ کر لوگوں کو آ کر ان کی زمینوں سے نکال کر، گھروں سے نکال کر وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو فرق ہوا نا، تو یہ عوام میں بھی فرق ہوا، لیکن پھر بھی یہ رعایت کی جاتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، جو لوگ جنگ کر رہے ہیں انہی پر حملہ کیا جائے۔ تو مارنا تو کوئی ہنر نہیں ہے، اس لیے مجبوری ہی کی حالت میں جنگ تک بات پہنچتی تھی۔ میں پہلے بھی یہاں آپ کے سامنے عرض کر چکا، بار بار موقع آیا، لیکن امام حسین نے صرف یہ کہہ کے روک دیا کہ نہیں، جنگ کا آغاز ہم نہیں کریں گے،
آسان تھا، آسان ٹارگٹ تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل کے سامنے بالکل ہانی ابن عروہ نے بالکل آمادہ کر دیا تھا۔ ہانی ابن عروہ کا مقام اتنا بلند تھا پورے کوفے میں، اتنے بڑے قبیلے کے سردار تھے کہ ابن زیاد ہانی ابن عروہ سے ملنے ان کے گھر پہ آیا۔ ہانی ابن زیاد کے دربار میں نہیں گئے، یہ یاد رکھیں، گھر پہ آیا، اور ہانی ابن عروہ نے کہا کہ مجھ سے ملنے ضرور آیا ہے، جو کہ میں نہیں جا رہا ہوں، تو نہ جانے کا بھئی کیا، کس لیے نہیں جا رہے ہیں؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہیں جا رہے ہیں، تو وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گا۔ اور پردے کے پیچھے جناب مسلم کو کہا کہ جب میں اشارہ کروں گا کہ پانی لاؤ، بیماری تھی بھی، پانی لاؤ، تو بس وہ اچھا موقع ہوگا، میں اچھے موقع ہی کو دیکھ کے اشارہ کروں پانی لاؤ، تو آپ پانی کے بجائے تلوار کا پانی لا کے پلا دیجیے گا، تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ابن زیاد کو مار لیں گے تو پھر کیا بچے گا؟ ابن زیاد کو مار لیں تو پھر نہ کوفہ رہ جائے گا، نہ کوفے کی سپہ سالاری رہ جائے گی، نہ یزید کا لشکر رہ جائے گا، نہ مارکہ کربلا اس طرح پیش آئے گا۔ ابن زیاد ہے، لیکن اس قانون پہ عمل کرتے ہوئے کہ نہیں، پہلے یہ کہ ہم دھوکے سے کسی کو نہیں مار سکتے، دھوکے سے نہیں مار سکتے، مہمان بلا کے نہیں مار سکتے، قانون تو قانون ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ اقدار کی جنگ تھی۔ اقدار یعنی ویلیوز کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ نہیں تھی۔ اب اقدار لفظ آپ نہیں یاد رکھیں گے، اردو ہے لیکن ویلیوز کہتے ہیں۔ کربلا کی جنگ ویلیوز کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ اقدار کی تھی، اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ لہذا جناب مسلم نے وہ بار بار اشارہ کرتے رہے، پانی لاؤ، پیاس لگی ہے، پانی لاؤ، مجھے ضرورت ہے پانی کی۔ ہانی ابن عروہ کہتے رہے، مسلم بن عقیل بیٹھے رہے۔ بعد میں آ کے کہا کہ جب ابن زیاد سمجھ گیا، متوجہ ہو گیا کچھ معاملہ ہے، جلدی سے اٹھ کے چلا گیا۔ کہا بھئی اتنا اچھا موقع ملا تھا، آپ نے کیوں نہیں؟ کہا نہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی کو دھوکے سے نہیں مارنا۔ رسول اللہ کی ایک حدیث کے احترام میں ٹھیک ہے پوری کربلا ہو جائے، پورا بھرا گھر لٹ جائے، لیکن رسول اللہ کی حدیث پامال نہ ہونے پائے، دھوکے سے حملہ نہ کیا جائے۔ یہ نہ کیا جائے کہ نہیں چلو ابھی ٹاک چل رہی ہے، ابھی بات چل رہی ہے، اور ادھر اسرائیل کو اشارہ کیا کہ تم حملہ کر دو۔ اب جو لوگ ویلیوز کو سمجھتے نہیں وہ تو سب کچھ جائز سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ اور ویلیوز کے بغیر انسانیت آگے نہیں بڑھ سکتی عزیزوں۔ اب کتنا بھی کہہ دو کہ نہیں جنگوں میں سب کچھ جائز ہے، ہاں سب کی جنگوں میں سب کچھ جائز ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہو سکتا۔ حسین ابن علی کی جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہو سکتا۔ جنگ کتنے ہی مشکل مرحلے میں کیوں نہ ہو، 72 لوگوں کے مقابل میں 30,000 کا لشکر کیوں نہ ہو، لیکن اصولوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ویلیوز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سب کے سب شہید ہو جائیں، ایک دن میں 72 لاشیں اٹھا کے لانا پڑے، لیکن ویلیوز کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ اقدار کی جنگ ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے، اور حق کبھی باطل راستے اپنا ہی نہیں سکتا، چاہے اس کو کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، کیونکہ پھر جنگ کا فائدہ ہی کیا؟ اگر حق باطل راستے اپنا لے تو وہ حق و باطل کی جنگ ہی نہیں رہ گئی، پھر تو باطل باطل کی جنگ ہو گئی۔ اگر راستے باطل ہوں تو یہی تو میں جلدی سے مرحلہ آپ کے سامنے طے کر لوں عزیزوں کہ آپ تمام انبیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، کس نے آ کے تلوار سے جہاد کیا، کتنا کیا؟ ٹھیک ہے بنی اسرائیل کے بعد انبیاء کے زمانے میں حضرت سلیمان کے زمانے میں جہاد کرنا پڑا، حضرت سلیمان نے بھی کیا، لیکن اپنی پوری زندگی میں کتنے دن کیا بھائی؟ حضرت داؤد نے جہاد کیا، لیکن کتنا کیا؟ کتنے دن؟ داؤد یعنی اب آپ سب تو داؤد کو سمجھتے ہیں لیکن شاید جوان بچے، داؤد یعنی ڈیوڈ، یہ نام بدل دیا گیا ہے، انگریزی میں نام داؤد کا ڈیوڈ ہے، تو حضرت داؤد نے آپ حضرت ڈیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، جی ہاں۔
تو حضرت داؤد نے جنگ کی، حضرت سلیمان نے جنگ کی، لیکن روزانہ تو جنگ نہیں کرتے تھے، زندگی میں کبھی. اور تاریخ کا سب سے بڑا مجاہد جس نے آ کر حق کو اس طریقے سے پیش کیا، جو ہمیشہ رسول اللہ کی رکاب میں کھڑا رہا، امیر المومنین کی 63 سال کی زندگی میں اٹھا کے دیکھ لیں کتنے دن جنگ کی. تلوار والا جہاد کتنے دن کیا؟ اب میں یہاں جوڑوں گا نہیں بیٹھ کے، لیکن آپ سوال تو آپ کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں نا. اتنی بڑی جنگ بدر چند گھنٹوں کی، اتنی بڑی جنگ احد چند گھنٹوں کی، پورے دن کی بھی جنگ نہیں. اتنی بڑی جنگ خندق پورا لشکر بیٹھا رہا، امیر المومنین جا کے کام تمام چل کے چلے آئے. کتنی دیر؟ تھوڑی دیر. جنگ اتنی بڑی، کتنی دیر؟ جنگ خیبر اتنی بڑی جنگ خیبر، ٹھیک ہے 3 دن بھی تھوڑا ہوا، آنا جانا ہوا، لڑائی وڑائی تھوڑا سا کی، پھر بھاگ کے واپس چلے آئے. امیر المومنین گئے در خیبر کو اکھاڑا، پھر جنگ کتنی دیر ہوئی؟ کتنی دیر جنگ ہوئی؟ یہ تو بڑی بڑی جنگیں ہیں. جنگ حنین بھی چند گھنٹوں ہی میں سمٹ گئی، اور بہت ساری جنگیں جس کو آپ جنگ کہتے جنگ ہی نہیں ہوئی. جنگ تبوک میں جنگ ہوئی نہیں، صلح حدیبیہ جنگ ہوئی نہیں، فتح مکہ جنگ ہوئی نہیں، فتح مکہ جسے کہتے ہیں جنگ ہی نہیں ہوئی. ہاں ٹھیک ہے، ایک گروہ پورے لشکر کا ایک حصہ تھوڑا سا آپس میں بھڑ گیا تھا، اور رسول اللہ نے ان کو بنا کہ نہیں جنگ نہیں کرنے آئے بھائی، جنگ نہیں مقصد ہے. اور یہ تو پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، اتنی 72 75 82 جتنی بھی جنگیں رسول اللہ کی بیان کیا، تمام جنگوں میں ملا کے دونوں طرف کے لشکر کو ملا کے کل 1412 لوگ مارے گئے، دونوں لشکر کو ملا کے. اتنی جو آپ سمجھتے ہوں اتنے 10 سال تک جنگ ہوتی رہی تو ہزاروں مارے گئے ہوں گے، بعض لوگ سوچتے ہیں لاکھوں مارے گئے ہوں، لیکن کل ملا کے کتنے لوگ مارے گئے؟ دونوں لشکر کو ملا کے 1400 لوگ. رسول اللہ کی تمام جنگوں کا نتیجہ یہی تھا. کیوں؟ کتنے گھنٹے امیر المومنین نے جنگ کی؟ امیر المومنین نے میدان جنگ میں تلوار سے تو سب ملا لیا جائے تو چند گھنٹے جنگ کی، لیکن جہاد تبیین ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا. جو جہاد ہم آپ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جہاد تبیین، حق بیان کرنے کا جہاد ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا. بلکہ ایک جملہ اور عرض کریں کہ امیر المومنین اپنی بھرپور جوانی میں، یعنی 33 سال سے لے کر کے 57 سال کی عمر تک، جو جنگ کا سب سے بڑا موقع تھا، 33 سال کی عمر سے لے کے 57 سال کی عمر تک، تقریباً 57.5 سال ہوئے، اس 25 سال میں تو امیر المومنین نے تلوار ہی نہیں اٹھائی نہیں تلوار. لوگ کہتے بھی رہے، خلیفہ دوم نے بہت چاہا کہ امیر المومنین کو جنگ قادسیہ کے سپہ سالار بنا دیا جائے. امیر المومنین نے منع کر دیا، کیا ٹھیک ہے اپنے ساتھیوں کو ہم بھیج دیں گے، مالک اشتر کو بھیج دیں گے، عمار یاسر کو بھیج دیں گے، لیکن میں نہیں عہدہ قبول کروں گا، کیونکہ میرے عہدے کے قبول کرنے سے تمہارا عہدہ حق ثابت ہو جائے گا، اور باطل کو میں کبھی حق ثابت نہیں کر سکتا. باطل تو باطل نہیں عہدہ قبول. قریبی ترین افراد میدان جنگ میں جاتے رہے. آج ہی میں نے بیان کیا، عمار یاسر کان کٹ گیا تھا جنگ یمامہ میں، کان کٹ گیا. جنگ یمامہ خلیفہ اول کے زمانے میں لڑی گئی، مرتد لوگوں سے جنگ لڑی گئی تھی، کان کٹ گیا تھا، پھر انہیں اپنے امامے سے تھوڑا امامہ نیچے تک باندھنا پڑتا تھا. مالک اشتر جنگ یرموک میں سر پہ اتنا گہرا زخم لگا کہ اس کا انفیکشن آنکھوں تک پہنچا اور آنکھیں جاتی رہیں، ایک آنکھ جاتی رہی. مالک اشتر، یہ تو امیر المومنین کے سب سے قریبی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، عہدے بھی، عمار یاسر کوفے کے گورنر رہے، سلمان فارسی مدائن کے گورنر رہے، وہی خلافت کے زمانے میں، لیکن یہ سب کچھ کسی شخص کے لیے نہیں تھا، اسلام کے لیے تھا. اور میدان جنگ میں بھی جاتے رہے، امیر المومنین کے قریبی ترین افراد میدان جنگ میں بھی جاتے رہے، لیکن امیر المومنین جنگ میں نہیں گئے. اس باریکی کو سمجھنا ابھی ہمارے لوگ بیان ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ اس باریکی کو نہیں سمجھ پاتے. اس لیے
لیکن سمجھنا لازم ہے، آج کے زمانے میں تو سمجھیں. لیکن وہ 25 سال، اس 25 سال میں وہ لمحہ بھی آیا کہ حتیٰ جناب زہرا نے بھی تقاضا کیا کہ ابو الحسن آپ دیکھ رہے ہیں. وہ تو ابتدائی لمحات تھے. تو امام علی علیہ السلام نے صرف یہ کہہ کر بی بی کو خاموش کر دیا کہ بی بی، یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے، آپ چاہتی ہیں یہ باقی رہے؟ بی بی نے کہا ہاں. تو امام نے صرف اتنا کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں، یعنی یہ تلوار میرے ہاتھ میں اگر نہیں آ رہی تو صرف اسی لیے. اب اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے جو ابھی آج کا موضوع نہیں ہے. ایک تو ابھی سے سمجھ لیں کہ جو کہ ایک بڑی تعداد میں مرتد ہو کر مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. 2 نبیوں نے، 3 بلکہ نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، جھوٹے نبیوں نے، اور پورا لشکر بنا لیا تھا. نبی بھی تھی، نبیہ بھی تھی. جی ہاں، ان کی آپس میں شادی بھی ہو گئی تھی. تو یہ نبی نبیہ مل کے اور بڑا لشکر بنا لیا تھا اور مدینے ہی کو ختم کرنے جا رہے تھے. تو امیر المومنین نے کہا کہ اب اپنے حق کے لیے ہم گفتگو نہیں کریں گے، اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا اسلام باقی رہ جائے. تو تلوار تو 25 سال، یہ سب سے قیمتی ہوتے ہیں نا ایک مجاہد کے لیے. 33 سال سے 57 سال کی عمر، یہ تو سب سے. لوگ کہہ رہے اب امیر المومنین بوڑھے ہو گئے، لیکن امیر المومنین کے ہاتھ میں جب 59 سال کی عمر میں اور 60 سال کی عمر میں تلوار آئی جنگ صفین میں، تو لوگوں کو پھر ایک مرتبہ وہی خیبر و خندق یاد آنے لگی. فرق نہیں تھا. ہم لوگ اس طرح بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے ارادے بلند ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اتنی جلدی بوڑھا نہیں کر لیتے. آج ہی دوپہر پڑھ چکے عمار یاسر 91 سال کی عمر میں جنگ صفین کے تیسرے دن کی جنگ میں، جو 11 دن کی سب سے اہم جنگ تھی، اس میں تیسرے دن کی جنگ میں پورے لشکر کے سپہ سالار قرار دیے، چونکہ الگ الگ دنوں میں تبدیل ہوتے تھے، اور اس میں شہید بھی ہوئے. تو 91 سال کی عمر کا بوڑھا انسان اپنے آپ کو ایسا پیش تو کرے کہ اسے سپہ سالار بنایا جائے. ایسا دکھے تو جس کو دیکھ کے لشکر لڑنے کو تیار ہو. اب ہمارے 91 سال کے آدمی کو آپ سوچ لو. البتہ اپنے آدمی کو سوچو، یہاں سے 85 سال کے بوڑھے کو الگ رکھو. اب نام بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب پوری دنیا جان گئی کہ 85 سال کا بوڑھا انسان کون ہے. ہمارے بوڑھے چونکہ ہمارے بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن وہ 85 سال کا بوڑھا مالک اشتر کی راہ پہ چلنے والا ہے، عمار یاسر کی راہ پہ چلنے والا ہے. تو مسئلہ پھر الگ ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے عزیزو، بہت فرق ہو جاتا ہے. اور ابھی شہادت بھی میں ذکر کروں گا، لیکن یہ نقطہ جلدی سے پورا کر لے جاؤں کہ تمام انبیاء کی زندگی کو اٹھا دیں تو اکثر انبیاء وہ ہیں کہ جن کو تلوار سے یا اسلحوں سے جنگ کرنی ہی نہیں پڑی. تو کیا وہ مجاہد نہیں تھے؟ نہیں، وہ ہم سے کہیں زیادہ مجاہد تھے کہ کسی بھی حالت میں ہوں، لیکن جہاد تبعین ہمیشہ جاری تھا، ہمیشہ جاری تھا. یہ جوانوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں. اور یہ کام اگر آپ کر سکیں، کسی تک حق پہنچا سکیں، تو رسول اللہ کی اس حدیث کا مصداق قرار پائیں گے جس میں رسول اللہ نے امیر المومنین سے یہ فرمایا تھا یمن جاتے ہوئے کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو ہدایت ہو گئی ہے تو یہ پوری ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ سورج کی روشنی کہاں کہاں پڑتی ہے، اندازہ کر لیں. ہاں، تو امیر المومنین نے 25 سال جہاد نہیں چھوڑا، تلوار چھوڑ دی تھی، جہاد نہیں چھوڑا. بلکہ جہاد تبعین امیر المومنین کا بڑھ گیا. اس لیے بڑھ گیا کہ اس کے پہلے خود رسول اللہ موجود تھے، تو رسول اللہ کے ہوتے ہوئے امیر المومنین کو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جہاد تبعین کا معرکہ رسول اللہ سر کر رہے تھے. لیکن جب رسول اللہ نہ رہے تو ساری وراثت رسول اللہ کی جہاد تبعین امیر المومنین سنبھالے ہوئے. تو کبھی سلمان کو بھیجتے ہیں، کبھی ابو ذر کو بھیجتے ہیں، کبھی عمار کو بھیجتے ہیں، کبھی خود چلے جاتے ہیں. اتنا بار بار گئے کہ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، اہل سنت تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ لولا علی لہلکا
ہاں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. ارے بھائی آپ ہلاک ہو جاتے تو سب ہلاک اور بھی تو ہو ہی سے رہے تھے. تو یہ جہاد تبین علی کا تھا، امیر المومنین کا. اور جو لوگ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو صرف ایک دن کے لیے جانتے ہیں، وہ بیچارے نہیں جانتے کہ حسین ابن علی نے تلوار کا جہاد تو ایک دن کیا، وہ بھی ایک دن میں عصر عاشور کے بعد تھوڑی دیر تک کیا، اگرچہ سب سے زیادہ کیا، ابوالفضل عباس سے زیادہ کیا، حبیب سے زیادہ کیا، زہیر سے زیادہ کیا، مسلم بن اوسیہ سے زیادہ کیا، لیکن کتنی دیر بھائی؟ وہی عصر کے لمحے میں جہاد کیا. لیکن جہاد تبعین حسین ابن علی کا ہمیشہ جاری رہا. اگر جہاد تبعین سمجھنا ہے تو جا کے جنگ خطبہ منی پڑھے. خطبہ منی 7-8 سال پہلے خطبہ منی پیش کیا گیا ہے. اے کاش کی ہر سال ہمیں فرصت ملے، لیکن نہیں ہو سکتا. آپ بھی کہیں گے کیا ہر سال وہی دہراتے رہتے ہیں، لیکن خطبہ منی اتنا عظیم ہے کہ ہر سال میں کچھ بھی مجلس نہ پڑھوں، صرف حسین ابن علی کا خطبہ منی پڑھ دوں تو کافی ہے. کیونکہ خطبہ منی حسین ابن علی کا جہاد تبین ہے. اب ایک جملہ اور کہہ کے ہم آخر مصائب کی منزل میں آنا چاہتے ہیں کہ چلے حسین ابن علی کی تو پھر بھی کربلا مل گئی، عصر عاشور مل گیا، ذوالفقار علی پھر اٹھ گئی، جو پھر اٹھے گی بھی بار بار اٹھے گی. ابھی تو ذوالفقار نہیں اٹھی تھی، لیکن ذوالفقار کی بات کا اتنا اثر ہوا. اب میں پڑھ ہی دیتا ہوں، جی ہاں پڑھ دیتا ہوں اس بات کو، کہ ایک چھوٹا سا ٹویٹ، کیا تھا ٹویٹ؟ کہ بے نام نامی حیدر نبرد آغاز می گردد، علی با ذوالفقار خود بخیبر باز می گردد. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت سارے لوگ چہرے سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے نہیں سنا ہے. جب باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا تو رہبر انقلاب نے صرف ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا کہ علی بنام نامی حیدر، حیدر کے مقدس نام سے جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، علی با ذوالفقار خود بخیبر باز می گردد. علی اپنی ذوالفقار کے ساتھ خیبر کی طرف پھر پلٹ رہے ہیں. تو آج کے خیبر کا حال تو آپ نے دیکھ لیا. آج کے خیبر سے آپ اندازہ کر لیں کہ سن 7 ہجری کے خیبر کا کیا حال ہوا. اور 7 ہجری کا خیبر بار بار اسی لیے بیان کیا جاتا رہا کہ جب بھی معرکہ خیبر پیش آئے تو وہ خیبر یاد رہے. اب خیبر کے نام پہ تقریریں کرنے والے اور ہیں، اور اہل خیبر کے مقابل میں جا کے ڈٹ جانے والے اور ہیں. یہ فرق بھی ہے. خیبر صرف تقریروں کا ہو، اور جب معرکہ حق و باطل ہو تو ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکلے. ابھی آپ پہچان لیں، ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکلے. لے اپنی میزائلوں میں سے ایک میزائل کا نام ہی یہ رکھا خیبر شکن. خیبر شکن یعنی کیا؟ وہ خیبر تو ابھی بھی ٹوٹا بکھرا پڑا ہوا ہے، موجود ہے. ہم نے گزارش کی تھی بعض لوگوں سے، چند مومنین تھے، کہ آپ جا کے ڈھونڈ لیں. خیبر کی تصویریں موجود ہیں، خیبر کا قلعہ موجود ہے، لیکن کھنڈرات میں، وہی قلعہ جس کے دروازے کو امیر المومنین نے اکھاڑا تھا. اللہ نے بہت سارے قلعوں کو ختم کر دیا، لیکن اس قلعے کو باقی رکھا تاکہ خیبر کے وارث خیبر والے بھی یاد رکھیں اور فاتح خیبر کا نام لینے والے بھی یاد رکھیں. یہ جنگ کسی اور نام سے بھی کی جا سکتی تھی. شاید امام زمان کا ظہور اگر ہونے والا ہو تو امام زمان کے نام سے بھی ہو سکتی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلیہ. لیکن امیر المومنین کے نام پر یہ جنگ اس لیے ہوئی کہ جس طرح سے سن 7 ہجری کا مرحب امیر المومنین سے تھراتا تھا، آج امیر المومنین کے نام سے آج کے خیبر والے بھی امیر المومنین کے نام سے تھراتے ہیں. اللہ رستے یہ خیبر، آج کے خیبر کہاں ہے؟ سمجھ گئے نا؟ یہ بتانا پڑے گا. جی ہاں، انہوں نے چند پہلے یہ لگا رکھا تھا، وہ دیکھا ہوگا آپ نے پلے کارڈ میں، کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس. لیکن یہ جنگ کے پہلے لگا رکھا تھا، خیبر تمہارا آخری چانس تھا.
لیکن اب ثابت ہو گیا کہ نہیں، خیبر تو آغاز تھا، ابھی خیبر کے اور بھی ماجرے باقی ہیں، اور ابھی بھی کوششیں چل رہی ہیں، ابھی بھی خیبر والے تو اتنی آسانی سے نہیں بیٹھنے والے ہیں۔ تو میں نے یہ تھوڑا سا وقت آپ کا اضافی لیا عزیزو، بس بات تمام کرتے ہیں یہ جملہ کہتے ہوئے کہ جہاد تبیین، حسین ابن علی کے تو پھر بھی تلوار اٹھانے کا حق ہو گیا، موقع مل گیا، عصر عاشور شہادت کے لمحے تک تلوار اٹھائے رکھے، لیکن حسین ابن علی کے بعد کس امام نے تلوار اٹھائی؟ کب موقع ملا؟ تو کیا امام زین العابدین مجاہد نہیں تھے؟ نہیں عزیزو، کربلا کے جہاد سے کوفے کا جہاد کچھ کم نہیں تھا، لیکن کربلا کا جہاد تلوار کا جہاد تھا، کوفے اور شام کا جہاد جہاد تبعین تھا، تبعین کا جہاد تھا۔ کربلا کا جہاد ختم ہو جاتا، کربلا کی تلوار کا جہاد ختم ہو جاتا اگر کوفہ و شام میں جناب زینب اور امام سید سجاد کا جہاد تبعین نہ ہوتا۔ کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، سر نئے در نئے نوا میماند اگر زینب نبود۔ اگر زینب کا جہاد تبیین نہ ہوتا تو کربلا میں سمٹ کر رہ جاتی، اتنے پروپیگنڈے ہوتے کہ کربلا کو لوگ بھلا دیتے، ختم ہو جاتی، لیکن یہ حضرت سید سجاد سلام اللہ علیہ اور حضرت زینب کا جہاد تبیین تھا، تو یہاں پہ مرد عورت کا فرق بھی نہیں رہ جاتا۔ اس جہاد میں تو سب کو موقع ہے، جس کے پاس جتنی صلاحیت ہو، جتنی قوت ہو، جتنی طاقت ہو، جتنے وسائل کے استعمال ہو۔ اس زمانے میں جہاد تبیین صرف زبان ہوا کرتی تھی، ابھی جہاد تبیین کے لیے بہت میدان کھلا ہوا ہے اور جاری ہے۔ اللہ اکبر، بات میری تمام ہو گئی ہے۔ ایک مجاہد، حسین ابن علی کا مجاہد جس کا نام ہی نہیں لیتے، یعنی پورا عشرہ محرم گزر جاتا ہے نام ہی نہیں لیتے۔ ہم نے کئی بار آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن پھر ابھی پیش نہیں کر رہا ہوں چونکہ پہلے پیش کر چکا ہوں، لیکن نام لیتا ہوں۔ حسین ابن علی کے جہاد تبیین کا ایک مجاہد جس کا نام تھا قیس ابن مصہر سیداوی، اس کا نام ہی لوگ نہیں لیتے۔ ہمارے ایک بزرگ نے کہا کہ حسین ابن علی کے میڈیا سیل کا ذمہ دار کون تھا؟ قیس ابن مصہر سیداوی۔ کتنے لوگ جانتے ہیں قیس ابن مصہر سیداوی؟ اب جا کے پڑھیں، قیس ابن مصہر سیداوی جن کا کام ہی یہی تھا کہ امام کا پیغام کوفے لے کے جائیں، کوفے کے سید یہاں لے کے آئیں۔ وہی مکے سے کوفے کا فاصلہ 1500 کلومیٹر سے شاید زیادہ کا ہے، پھر بھی میں جھوڑا نہیں۔ یہ سفر طے کرنا آسان نہیں تھا، لیکن بار بار آ رہے تھے، جا رہے تھے، امام کا پیغام لا رہے تھے، امام کا پیغام کے جواب کا واپس لا رہے تھے، کہیں اور بھیجنا ہوتا تو وہاں امام بھیجتے تھے، جا رہے تھے، آ رہے تھے، تاکہ لوگوں تک امام کی بات پہنچتی رہے۔ اور آخر میں پکڑ لیے گئے۔ جب پکڑے گئے تو امام کا خط وہ کھا لیا، مضمون کو پڑھ لیا، پھر پکڑ کے لے جایا گیا کہ تمہیں مجمع عام میں آ کر ابن زیاد کی تعریف کرنا ہے، امام کے خلاف بولنا، یا تو اب تمہیں ابھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو قتل ہونے سے تو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن امام کے پیغام کا کیا ہوگا یہ بھی تو دیکھنا ہے۔ امام اگر قیس ابن مصہر جذباتی ہوتے، کہتے ہم کوئی قتل سے ڈرتے ہیں کیا، قتل کر دو آؤ، لیکن کہا ٹھیک ہے تم مجھے لے چلو میں بیان کروں۔ یہ نہیں کہا کہ میں کیا بیان کروں گا، وہ کچھ سمجھ رہے تھے، یہیں پہ اسی کو توریہ کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں چل کے حسین ابن علی کے خلاف بولنا ہوگا اور ابن زیاد کی تعریف کرنی ہوگی، ورنہ تمہیں ابھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے چلو، میں بیان کروں گا جہاد تبیین، یہی ہے جہاد تبیین، میں بیان کروں گا۔ جب پورے مجمع میں لے جا کے کھڑا کیا گیا کہ بیان کرو، تو ابن زیاد کے دربار میں رہ کے ابن زیاد کی بد کرداری کو قیس ابن مصہر سیداوی نے بیان کی۔ اس کو کہتے ہیں جہاد تبیین۔ ظالم کے دربار میں رہ کے ظالم کو ظالم کہنا، یہ سب سے بڑا جہاد۔ اور حسین ابن علی کے فضائل بیان کیے۔ تو قتل تو پہلے بھی ہونا تھا، معلوم ہے کہ قتل ابھی بھی کر دیے جائیں گے، تو جب قتل ہوں تو کچھ جہاد کر کے قتل ہوں، فری میں کیوں قتل ہوں؟ وہی لوگوں کو امام کا پیغام بھی پہنچ، لوگ بھی دیکھا امام نے یہ تقاضا کیا ہے، امام کا پیغام بتایا، اور پیغام بتانے کے بعد یہ مرحلہ طے کیا کہ یہ زانی
یہ بد کردار، یہ بدکار کا بیٹا، یہ ابن زیاد، اور کہاں فرزند زہرا، کہاں فرزند رسول اللہ۔ یہ قیس ابن مسہر سیداوی کا جہاد تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے قرآن کی وہی آیت پڑھی جو میں نے کہا تھا شروع میں، یاد رکھیے گا، منہم من قضی نحبا ومنہم من ینتظر۔ کچھ لوگ تو شہید ہو گئے اللہ کا وعدہ پورا کرتے تھے، باقی لوگ جو بچے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کربلا کی سرزمین پر آنے سے پہلے ہی امام نے یہ جملہ فرمایا تھا، پھر اور بھی بیچ میں کئی بار فرمایا ہوگا، لیکن جو معتبر مقتل میں لکھا ہے میں اتنا ہی پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب پھر ایک 91 سال کے بوڑھے مجاہد کو 50 سے زیادہ لوگوں کو مارنے کے بعد زمین کربلا پہ زخمی ہو کے گرا، یہ تاریخ ہے مسلم ابن اوسجا کی، جا کے پڑھیں۔ 91 سال کا بوڑھا کہا کہ میرے اچھے طریقے سے مجھے باندھ دو، کمر میں پٹکا خوب مضبوطی سے باندھو تاکہ بالکل میں سیدھا دکھوں، اچھے طریقے سے دکھوں۔ اور 91 سال کا بوڑھا اگر 50 لوگوں کو مار رہا ہے تو کس لیے کس سے مار رہا ہے؟ بازو کی طاقت سے مار رہا ہے؟ نہیں، یہ بازو کی طاقت سے نہیں، یہ ایمان کی طاقت سے جنگ ہو رہی، یہ جنگ ایمان کی طاقت ہوتی۔ اور جب جناب مسلم ابن اوسجا کی شہادت کی خبر آئی، آواز بلند ہوئی مقتل میں، حسین ابن علی کا یہ سب سے بوڑھا سپاہی جب زمین پہ گرا گھوڑے سے، تو امام حسین علیہ السلام سرہانے پہنچے، اور سرہانے پہنچ کے پھر اسی قرآن کی آیت کی تلاوت کی، منہم من قضی نحبا ومنہم من ینتظر۔ مسلم تم تو شہید ہوئے لیکن ہم شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ منہم من قضی نحبا ومنہم من ینتظر۔ حبیب نے مظاہر ابھی موجود تھے، حبیب نے مظاہر حسین بن علی کے بغل میں کھڑے ہوئے تھے، مسلم کی حالت کو دیکھ رہے تھے، بہت زیادہ دوستی تھی، ساتھ ہی میں نکلے تھے۔ ماجرا آپ کو سنا ہوا ہے، خضاب خریدنے جا رہے تھے، کہا چھوڑو خضاب کو پھینکو۔ جب یہ کہا کہ یہ جو کوفے میں تیاریاں چل رہی ہیں، حسین ابن علی کے قتل کی تیاریاں چل رہی ہیں، کہا اب خضاب کو چھوڑو، اب یہ داڑھی خون سے رنگین ہوگی، خضاب سے نہیں خون سے رنگین ہوگی۔ تو ایک عجیب رابطہ تھا، اور ایمانی رابطہ سب سے بڑا رابطہ ہوتا ہے، وہ رابطہ تھا۔ تو حبیب نے مظاہر اس حالت میں مسلم نے اوسجا کو دیکھ رہے تھے، پورے جسم سے خون نکل رہا تھا، سینکڑوں زخم کھائے ہوئے تھے، پوری طرح سے نڈھال تھے، روح پرواز کرنے والی تھی، آخری لمحات تھے۔ حبیب نے مظاہر نے آواز دی، اے مسلم، مجھے کتنا اچھا لگتا، میں بہت اچھا لگتا کہ تم کوئی وصیت کرتے اور میں دوستی کے طور پر تمہاری وصیت پہ عمل کرتا، لیکن میں تم سے کوئی وصیت نہیں پوچھوں گا، کیونکہ وصیت وہ پوچھے جسے زندہ رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ منہم من ینتظر، یہ انتظار کرنے والے لوگ۔ دل تو چاہتا ہے کہیں اور کسی حالات میں تمہاری اگر موت ہو رہی ہوتی تو میری زندگی کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا کہ تمہاری وصیت کو ہم پورا کریں، لیکن آج ہم تم سے کوئی وصیت نہیں پوچھیں گے کیونکہ وصیت پورا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو اسی لمحے میں انہی لمحوں سے فائدہ اٹھا کر مسلم بن عقیل نے اپنے پورے جسم کی توانائی کو اکٹھا کر کے، اب ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا، اب چہرہ بہت زیادہ گردن نہیں موڑ سکتے تھے، لمحات آخر تھے، بس ذرا سا انگلیوں کو اپنے حسین ابن علی کی طرف رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد فرمایا اسی کا بہذا الحسین، میری کوئی بھی وصیت نہیں ہے، اسی کا بہذا المظلوم، الگ الگ کلمات تھے، میری وصیت صرف اور صرف حسین ابن علی۔ مسائب تمام ہو گیا عزیزو۔ کیوں وصیت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلم ابن عقیل کو بہت اس بات کی فکر تھی کہ میں بھی چلا گیا، دھیرے دھیرے میرا آقا صبح عاشور سے تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ہی حملے میں 48 لوگ شہید ہو گئے تھے، تو کتنے بچے تھے؟ 72 لوگوں، پھر اور بھی شہید ہوتے چلے گئے۔ تو مسلم ابن عقیل کو اپنے بچوں کی وصیت نہیں کرنی تھی، پراپرٹی کی وصیت نہیں کرنی تھی، کوفے کی وصیت نہیں کرنی تھی، یہ بھی نہیں کرنا تھا کہ میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، فقط ایک وصیت تھی کہ دیکھو حسین کا خیال رکھنا، حسین کو تنہا نہ ہونے دینا۔ اس وقت جب مسلم ابن اوسجا یہ وصیت کر رہے تھے تو حسین تنہا بھی نہیں تھے،
بغل میں حبیب نے مظاہر کھڑے تھے، عباس تھے، علی اکبر تھے، 6 بھائی موجود تھے، 7 بھائی موجود تھے، جوان بیٹے موجود تھے، بھتیجے موجود تھے، بھانجے موجود تھے، 18 بنی ہاشم موجود تھے، لیکن اس وقت بھی مسلم بن اوسجا کو حسین کی تنہائی کی فکر تھی کہ حسین تنہا نہ ہونے پائیں، میری وصیت صرف حسین ہے۔ سلام ہو اے مسلم بن اوسجا کہ ایسے حالات میں آپ کو اتنی فکر ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ ایک بہن مقتل میں حسین کو بالکل تنہا دیکھ رہی، حسین بالکل تنہا مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں زینب تو کسی سے وصیت بھی نہیں کر سکتی، علی کی بیٹی کو دشمنوں کے سامنے فریاد کرنی پڑی کہ یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ لیکن حسین تنہا ہی رہ گئے، تنہا حسین پہ تیر و تلوار چلتے رہے۔ ایک بہن یہ منظر دیکھتی رہی، سلام ہو اس بہن پر، سلام ہو اس بھائی پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ ہمارے خاص کر ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر حق بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، کہ یہ بدترین حالت ہے کسی انسان کے لیے کہ اس کے دل پہ حق باتوں کا اثر نہ ہو۔ عزیزوں، پروردگارہ ہمارے دل کی شقاوت اور سخاوت کو ختم فرما، پروردگارہ ہم سب کو راہ مسلم بن اوسجا، راہ حبیب بن مظاہر اور راہ حسین بن علی پر ثابت قدم قرار دے، پروردگارہ ہم سب کو کوفیوں کا لشکر قرار نہ دے، باطل کا ساتھ دینے والا قرار نہ دے، بلکہ اپنے زمانے میں حق کی راہ پر چلنے والا قرار دے، لشکر حق کا ساتھی اور حامی قرار دے، پروردگارہ اہل حق کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اہل باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب مراجع کرام آیت اللہ سیستانی ایک 95 سال کے بوڑھا وہ سمجھتا ہے کہ ہم تلوار تو نہیں اٹھا سکتے لیکن جہاد بتبین وہ بھی کر سکتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے آیت اللہ سیستانی کا پیغام آپ سنا کہ اگر رہبر انقلاب کو کچھ ہوتا ہے تو حالات بہت خراب، یہی جہاد تبین ہے۔ تو اللہ اس بوڑھے مرجع کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب جو اس پورے لشکر حق کے سپاہی ہیں ان کی حفاظت فرما، طول عمر عنایت فرما، پروردگارہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو امام زمان کے ظہور کے ذریعے سے عدل و انصاف سے بھر دے، اور ہم سب کو امام کے حقیقی اور سچے ناصروں میں قرار دے۔ ماتم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ابا محمد حسن بن علی، السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء، روحي وجسمي لك الفداء، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليك وعلى الأئمة الهداة المهديين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔